ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجمل جامی۔ اسلام آباد اسٹوڈیو سے مجھے جوائن کر رہے ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب۔ سب سے پہلے آپ دیکھیے گا آج کے موضوعات۔ سپریم کورٹ نے صدیق الفاروق کو چیئرمین متروکہ وقف املاک کے عہدے سے ہٹا دیا۔ حکومت قوانین کے تحت نئے چیئرمین کا تقرر کرے، عدالتی حکم۔ نااہلی کی مدت کتنی ہونی چاہیے؟ سپریم کورٹ میں آرٹیکل 62(1)(f) کیس کی سماعت۔ بے ایمانی کا مطلب فراڈ اور فراڈ کرنے والوں پر تا حیات پابندی ہونی چاہیے۔ چیف جسٹس میاں ثاقب نثار۔ کاغذات نامزدگی میں غلط بیانی عوام کے ساتھ جھوٹ ہوگی، جسٹس عمر عطا بندیال کے ریمارک۔ جہانگیر ترین کے وکیل اور عدالتی معاون منیر ملک کی جانب سے تا حیات نااہلی کی مخالفت میں دلائل۔ سندھ کابینہ اجلاس میں جہیز کے خاتمے سے متعلق بل میں ترمیم پر بحث۔ مجوزہ بل کے متن کے مطابق جہیز 50,000 سے زیادہ نہیں ہوگا۔ مہندی کے گفٹ یا اخراجات کی حد بھی 50,000 روپے مقرر۔ جہیز کسی دباؤ پر حاصل کرنے پر پابندی ہوگی۔ جہیز کا مطالبہ کرنے والے پر جرمانہ اور 6 ماہ قید کی تجویز۔ کیا سندھ سرکار جہیز کے خلاف ایسا کوئی بل منظور کرانے میں کامیاب ہو سکے گی؟ امریکی امداد صرف دوستوں کے پاس جانی چاہیے، دشمنوں کے پاس نہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا گوانتانامو بے جیل کھلی رکھنے کا اعلان۔ افغانستان کے لیے مصنوعی ڈیڈ لائن نہیں دیں گے۔ پاکستان کا ذکر کیے بغیر اسٹیٹ آف یونین سے ڈونلڈ ٹرمپ کا پہلا خطاب۔ تو شامی صاحب آغاز کرتے ہیں پھر سپریم کورٹ آف پاکستان سے ہی۔ 2 اہم خبریں ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے۔ ایک تو آپ کو پتا ہے کہ جو 62(1)(f) کے تحت نااہلی کی مدت کا تعین والا کیس ہے وہ زیر سماعت ہے۔ آج بھی سماعت ہوئی ہے وہاں پر سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ اس کی تفصیلات میں بعد میں جاتے ہیں، لیکن ایک اور بڑی اہم خبر آئی سپریم کورٹ آف پاکستان سے ہی آج، وہ کٹاس راج مندر اور تالاب کی مکمل بحالی کا کیس ہے جو از خود نوٹس تھا چیف جسٹس آف پاکستان کا۔ اس سلسلے میں کل انہوں نے جو چیئرمین تھے متروکہ وقف املاک صدیق الفاروق صاحب، ان کی کل پروفائل طلب کی تھی۔ آج وہ خود بھی پیش ہوئے، ان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا کہ ان کی مدت جو ہے تقریباً پوری ہو چکی تھی۔ تو آج اہم خبر یہ ہے کہ ان کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ جناب چیف جسٹس صاحب کا یہ فرمانا تھا کہ چیئرمین کے پاس تو عدالتی اختیارات بھی ہوتے ہیں، آپ کے پاس کیا تجربہ ہے، اور حکومت کو یہ ہدایات کی ہیں کہ وہ قوانین کے تحت نئے چیئرمین کا تقرر عمل میں لے کر آئے۔ شامی صاحب دیکھیں، میرا خیال ہے کہ صدیق الفاروق صاحب کی ٹرم 3 سال تھی جی، اور وہ پوری ہو چکی تھی، اور اس کے بعد ظاہر ہے جو کمپیٹنٹ اتھارٹی جو کسی شخص کو مقرر کرتی ہے وہ اسے کام جاری رکھنے کا بھی کہہ سکتی ہے نئی تقرری تک، اور وہ کئی سالہ تجربہ رکھتے ہیں، وزیر اعظم کے پریس سیکریٹری رہے ہیں، ان کے ترجمان رہے ہیں، اور ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن کے چیئرمین رہے ہیں، اور بڑے سینئر اخبار نویس ہیں، اور بڑے اصول کے ساتھ اور ضابطے کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری ہے۔ ان کی شہرت ایک بڑے دیانتدار شخص کی ہے، اور ہم ایک اخبار نویس کے طور پر جانتے ہیں کہ انہوں نے متروکہ وقف املاک کے معاملات کو درست کرنے کے لیے بہت اقدامات کیے تھے اور کسی دباؤ میں نہیں آئے تھے۔ اگر تفصیل طلب کی جائے یا اکٹھی کی جائے تو معلوم ہوگا کہ اس بورڈ کو انہوں نے ایک بحران سے نکالا ہے اور مالی طور پر اس کو فائدہ پہنچا ہے ان کے اقدامات سے۔ یہ تو
اور دیکھیے یہ فاضل چیف جسٹس نے یہ کہا ہے کہ یہ سیاسی تقرری، دیکھیے سیاست دان جو ہیں یا سیاسی کارکن ہیں ان کی ہر تقرری سیاسی نہیں ہوتی، اور سیاست دانوں کو بھی اتنا ہی حق ہے کسی جگہ کسی منصب پہ فائز ہونے کا جس طرح سرکاری افسروں کو ہے، جس طرح دوسرے شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ بسات ادب میں عرض کروں گا کہ اس معاملے میں حکم تو چیف جسٹس صاحب جو بھی دیں گے اس پہ عمل ہو گیا ہوگا اور ہو جائے گا، اور وہ سار آنکھوں پر ہے، لیکن ایک سیاست کے ایک طالب علم کے طور پر اور ایک اخبار نویس کے طور پر مجھے تھوڑا سا اگر میں یہ عرض کروں کہ مجھے کوئی حیرت ہوئی ہے یا ایک طرح سے صدمہ بھی ہوا ہے ان ریمارکس پر، تو مجھے اس گستاخی کی اجازت دے دی جائے۔ چلیں، صدیق الفاروق صاحب ابھی ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ہمارے ساتھ، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ آج وہ خود بھی پیش ہوئے تھے، یہ کٹاس راج مندر اور تالاب مکمل بحال کیوں نہیں ہو پا رہا؟ کل پنجاب سرکار کو جرمانہ بھی کیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان نے۔ صدیق الفاروق صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جامی صاحب۔ آپ کی کل جناب چیف جسٹس صاحب نے مکمل پروفائل بھی طلب کی، آج آپ خود بھی وہاں پیش ہوئے اور کہا گیا کہ جی ایک اہلیت ہوتی ہے، آپ کے پاس کیا تجربہ ہے، عدالتی اختیارات آپ کے پاس ہیں اگر چیئرمین کے طور پر، اس حوالے سے تو پھر کیا آپ سے پوچھا گیا اور آپ کا کیا موقف تھا وہاں پر؟ جو رولز ہیں، جو 1975 کا ایکٹ آف پارلیمنٹ، وہ پارلیمنٹ جو جسے موجودہ چیف جسٹس صاحب بھی سپریم ادارہ کہتے ہیں اور آئین بھی سپریم ادارہ کہتا ہے، اس ایکٹ ہے کہ چیئرمین کو وفاقی حکومت مقرر کرے گی اور اس کے پلیجر تک وہ کام کرے گا۔ اس کے بعد رولز بنے جنہیں اسٹیبلشمنٹ سے منظور کیا، اس میں جو چیئرمین ہے اس کی کوالیفیکیشن گریجویٹ ہے، ٹھیک، اس نے 20-21 گریڈ میں کام کیا ہو اور کسی ادارے سے چلانے کا اس کا تجربہ۔ تو اس لحاظ سے جو میرا تقرر ہے وہ آیا، اور اس سے پہلے میں ہاؤس بلڈنگ کارپوریشن کا چیئرمین بھی تھا۔ خیر، یہ گزشتہ کتنی سماعتوں میں چلیے کٹاس راج کے حوالے سے، حالانکہ کٹاس راج ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، وہ ہے حکومت پنجاب کے کنٹرول میں، لیکن میں نے اس پہ بہت الحمدللہ کام کیا۔ اب آج انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہم آپ سے عدالت کے بارے میں کچھ پوچھیں تو آپ نہیں بتا پائیں گے۔ میں نے کہا آپ عدالتی کارروائی کے بارے میں سوال کریں، میں جواب دیتا ہوں۔ اچھا، تو پھر وہ اس طرف نہیں آئے۔ کارکردگی، میں نے کہا جی کارکردگی یہ دیکھ لیں آپ، میں نے نقصان والے ادارے کو منافع میں لے کے آیا ہوں۔ اسی طرح اس سے پہلے HDFC کو میں نے جو ہے وہ نقصان سے نکال کے پرافٹ میں اور 1 ارب روپے منافع دیا، اس ادارے میں بھی ایک، اور یہ ساری تفصیل کارکردگی کی میں ان کے پاس 3 دفعہ ان کے مطالبے کو جمع کرا چکا ہوں، آج بھی جمع کرائی ہے، لیکن چیف جسٹس صاحب اس طرف نہیں جا رہے۔ مجھے کافی دنوں سے یہ جو ریمارکس دے رہے تھے، آج میں نے پھر ان کے سامنے کہا، میں نے کہا جی آپ نے کہہ دیا یہ اخبار جمع کرنے والا، تو کیا اخبار جمع کرنے والی کی عزت نہیں ہوتی؟ نہیں، انہوں نے کہا جی اب آپ رد عمل میں آگے۔ میں نے کہا نہیں، آپ تو میرے پاس تشریف لاتے رہے ہیں مسلم لیگ نون کے دفتر میں۔ تو خیر یہ وہ باتیں ہیں، اب مجھے کوئی اب نہ قانون سامنے ہے نہ رولز سامنے ہے، کیونکہ رولز کے مطابق ہے 3 سال ٹینیور ایکسٹینڈیبل یا نیا چیئرمین مقرر ہونے کا، اور چیئرمین کی جو کوالیفیکیشن ہے وہ گریجویشن گریڈ 21-22 میں اس نے کام کیا اور ادارہ چلایا، یہ کوالیفیکیشن ہے۔ صدیق الفاروق صاحب یہ بتائیں آپ کی ٹرم تو ختم ہو چکی ہے نا؟ جی جی ٹھیک، وہ کہہ رہے ہیں ٹرم ان کی ختم ہو چکی ہے۔ آپ یہ بتائیں مجھے، ہاں ٹھیک ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اب نقطہ یہ نا کہ اطلاع یہ تھی نا کہ صدیق الفاروق صاحب یہ غالباً چاہ رہے ہیں کہ وہ نظر ثانی کی اپیل بھی دائر کریں، ان سے یہ پوچھ لیں پہلے پھر آگے بڑھتے ہیں۔ صدیق الفاروق صاحب آپ چاہ رہے ہیں نظر ثانی کرنا، نظر ثانی کی درخواست دائر کرنا؟ نظر ثانی، یہ تو 3 ججز کا بینچ ہے، اس کے خلاف اپیل ہو سکتی ہے، ہم اپیل کریں گے یا نظر ثانی جو بھی نہیں، اپیل کیسے ہوگی؟ نہیں، اپیل نہیں ہوگی، نظر ثانی ہوگی۔ اچھا، مگر آپ صدیق الفاروق صاحب ایک بات یہ بتائیں مجھے کہ یہ جو متروکہ وقف املاک بورڈ ہے، اس کی حال میرے ذاتی علم کے مطابق تو آپ نے اس کو بہت بہتر کیا اس کے معاملات کو، تو اب یعنی اس کے جو نقصانات ہیں وہ کم ہو گئے پہلے کے مقابلے میں؟
جی پہلے جو نقصان تھا اس کو میں نے ختم کر کے اس وقت 7 کروڑ روپے پرافٹ میں ہے. ٹھیک. اچھا، اور یہ جو کٹاس راج کا معاملہ ہے اس میں کرنا کیا چاہیے، یعنی مقصود کیا ہے؟ انہوں نے مجھ سے جواب مانگا تھا، میں نے دے دیا 1 صفحے کا کہ یہ اس کا کنٹرول 2006 سے حکومت پنجاب کے پاس ہے. اس میں ہم نے 32 کمرے جو ہیں وہ بنا رہے ہیں جو انشاءاللہ اس فروری میں ہی مکمل ہو جائیں گے، اور ڈائننگ ہال ہے اور میں نے اس کو رینوویٹ کیا ہے. وہاں میں نے پشتا بنایا 160 فٹ لمبا، وہاں غاریں دریافت کی ہیں انہیں رینوویٹ کیا ہے، وہاں 2500 درخت لگائے ہیں، وہاں لینڈ اسکیپنگ کیا وغیرہ وغیرہ بہت کام کیا. تو یہ پانی، یعنی آپ یہ بتائیے کہ یہاں جو پانی ہے، اصل معاملہ یہاں وہی نا، پانی تالاب جو ہے میں پانی کی سطح مکمل مقدس نہیں ہو پا پانی رہی. سمجھا جاتا ہے، جی جی وہ ختم ہو چکا ہے. وہ تالاب میں جو پانی ہے اس کی کیا صورتحال؟ اس کا معاملہ یہ ہے جی کہ سب سے بڑی وجہ بارشوں کی کمی ہے. اس کے علاوہ فیکٹریاں کہتے ہیں لگی ہیں اور ٹیوب ویل ہیں وہ دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں، لوگ گھروں میں بور کر رہے ہیں. لیکن جب میں آیا ہوں تو اس میں 4/3 کی نہر مسلسل جاری تھی، پھر بارشوں کی کمی کی وجہ سے وہ خشک ہو گیا، پھر بارشیں ہوئی تو پھر جاری ہو گئی. تو اصل وہاں معاملہ بارشوں کا ہے جو بارشوں میں مسلسل کم ہوتا ہے. آپ یہ بتائیے کہ اس کی اہمیت کیا ہے، یعنی ہندو جو ہیں، ہندو کمیونٹی، اس کے نزدیک یہ بہت متبرک اور مقدس مقام ہے اور اس کے پانی کی بڑی اہمیت ہے. جی ان کے دیوتا ہیں شیو جی مہاراج. ہاں جی ہاں. وہ کہانی اس طرح کی ان کی مطلب ہے جو ہے کہ پاروتی ان کی بیوی تھی، جب وہ فوت ہوئی تو ان کے غم میں ان کے 2 آنسو گرے. ایک آنسو سے جہاں تالاب بن گیا اور ایک پشکر جو انڈیا میں، وہاں پشکر میں تالاب بنا اور یہ جاری رہے گا. ان کا یہ خیال تھا کہ یہ قیامت تک خشک نہیں ہوگا اور اس کی گہرائی کو کوئی ماپ نہیں سکتا. لیکن اب جب ہم نے وہاں پوجا کروائی، وہاں پجاری کو، تو انہوں نے ہماری پاپوں کی وجہ سے یہ خشک ہوا ہے، ہم اللہ سے توبہ کرتے ہیں ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہو جائے گا. چلے ان کا خیال ہے. ٹھیک، بہت بہت شکریہ صدیق الفاروق صاحب. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ اب وہ نظر ثانی کے لیے جائیں گے اس فیصلے کے خلاف، اور کیا بتا رہے ہیں کہ انہوں نے عدالت، جی شامی صاحب آپ کنکلوڈ کرنا چاہ رہے ہیں. عدالت کا جو فیصلہ ہے اس کے سامنے تو ظاہر ہے کہ سر تسلیم خامی کرنا پڑے گا نا، اور کیا کہہ سکتے ہیں آپ. بالکل ٹھیک ہے. آگے بڑھتے ہیں سر. نااہلی کی مدت کتنی ہونی چاہیے، یہ آج بھی زیر بحث رہا. معاملہ سپریم کورٹ کے 5 رکنی لارجر بینچ کے روبرو. آرٹیکل 62(1)(f) کی ہم بات کر رہے ہیں. تو آج چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس سے کہ بے ایمانی کا مطلب فراڈ اور فراڈ کرنے والوں پر تا حیات پابندی ہونی چاہیے. اور پھر جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے ریمارکس سے کہ کاغذات نامزدگی میں غلط بیانی عوام کے ساتھ جھوٹ کے مترادف ہوگی. البتہ جہانگیر ترین صاحب کے جو وکیل ہیں اور عدالتی معاون منیر ملک صاحب، ان کی جانب سے بھی دلائل آج پیش کیے گئے. وہ یہ فرماتے ہیں کہ تا حیات نااہلی کی وہ مخالفت کرتے ہیں. آسمہ جہانگیر بھی ہیں، انہوں نے کہا یہ بنیادی انسانی حقوق کے متصادم ہے کہ اگر تا حیات کسی کو نااہل قرار دیا جائے. شامی صاحب، عمران وسیم صاحب سے ڈیٹیل ساری پہلے جان لیں کہ آج ہوا کیا، پھر آپ کا تبصرہ. عمران وسیم صاحب بتائیے گا آج کس کس کے دلائل ہوئے سپریم کورٹ آف پاکستان کے 5 رکنی بینچ کے روبرو اس معاملے میں؟ پہلے تو جو سابق وزیر اعظم ہے نواز شریف، ان کے وکیل نے آج اپنی حاضری جو ہے وہ عدالت میں یقینی بنائی ہے. لیکن انہوں نے اعظم نذیر تارڑ صاحب نے عدالت سے یہ ان کے وکیل اعظم جی وہی بتا رہے ہیں، وہی تارڑ صاحب ان کے وکیل مقرر ہوئے ہیں. جی وہی بتا رہے ہیں جی جی بالکل. اعظم نذیر تارڑ صاحب نے عدالت سے یہ استدعا کی ہے کہ آرٹیکل 62(1)(f) پر انہیں تیاری کے لیے مہلت دی جائے. تو عدالت نے ان کو 3 دن تیاری کے لیے دے دیے ہیں. اس کے علاوہ جو متاثرین ہیں جو آرٹیکل 62(1)(f) سے ہٹ ہوئے ہیں، ان کی جانب سے آسمہ جہانگیر پیش ہوئی ہیں اور عدالت نے انہیں بھی کیس کی تیاری کے لیے 3 دن کی مہلت دی ہے. جبکہ اعظم نذیر تارڑ کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو پبلک نوٹس سپریم کورٹ کی جانب سے جاری کیا گیا ہے، اس نوٹس کے بعد جو عام پبلک ہے، جو عام لوگ ہیں، وہ بھی اس کارروائی میں فریق بننا چاہتے ہیں. جس پر چیف جسٹس آف پاکستان کا یہ کہنا تھا کہ یہ عدالتی کارروائی صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو آرٹیکل 62(1)(f) سے ہٹ ہوئے ہیں. اس کے علاوہ جو عام جنرل پبلک ہے انہیں فریق جو ہے وہ نہیں بنایا جا سکتا.
ایڈوکیٹ وسیم سجاد جو ہے وہ عدالت میں آج پیش ہوئے تھے. الادینوں کے وہ وکیل تھے. ان کی جانب سے یہ عدالت میں کہا گیا ہے کہ آرٹیکل 62 اور 63 کو الگ الگ نہ پڑھا جائے بلکہ ان دونوں آرٹیکل کو ملا کے پڑھا جائے, اور آرٹیکل 62 کے تحت نااہلی جو ہے وہ 5 سال سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. آج عدالتی معاون جو ہے منیر ملک, ان کی جانب سے بھی دلائل دیے گئے ہیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کا جو آئین ہے, جو دستور ہے, اس کا جو دل ہے وہ بنیادی حقوق کا چیپٹر ہے, اور کسی بھی شخص کا الیکشن لڑنا اس کا بنیادی آئینی حق ہے, اور آئین کا جو آرٹیکل 62 ہے یا 63 ہے اسے اس انداز سے پڑھا جانا چاہیے کہ یہ جو لوگوں کے بنیادی حقوق ہیں اس پر کرٹیل یا قدغن نہیں لگنی چاہیے بلکہ اس کو بڑھاوا ملنا چاہیے. اور عدالت اگر کو وارنٹوں کی پٹیشن میں یا آرٹیکل 184(3) کے مقدمے میں کسی شخص کو نااہل قرار دیتی ہے تو اس میں اس کا ٹرائل نہیں ہوتا, تو لہذا اس قسم کی نااہلی میں یہ جو میعاد ہونی چاہیے وہ ایک ٹرم کی ہونی چاہیے. لیکن اگر سپریم کورٹ سے نااہل ہونے کے بعد آرٹیکل 62(1)(f) کے بعد وہ شخص کسی فوجداری مقدمے میں بھی کنوکٹ ہو جاتا ہے تو پھر اس کی نااہلی کی مدت جو ہے وہ ایک ٹرم سے زیادہ کی جا سکتی ہے. جہانگیر ترین کے وکیل سکندر بشیر محمد نے بھی منیر ملک کے جو دلائل تھے انہیں اڈاپٹ کیا, لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ سنگین جو دیگر جرائم ہیں, چاہے نیب کا مقدمہ ہو یا کوئی قتل کا مقدمہ ہو, تو ایسا مجرم اپنی سزا جو اسے جیل کی ہوتی ہے پوری کرنے کے بعد دوبارہ جو اس کی ڈسکوالیفیکیشن کی 5 سال یا 10 سال کی قدغن ہوتی ہے وہ پوری کرنے کے بعد دوبارہ الیکشن لڑنے کا اہل ہو سکتا ہے. تو عمران یہ جو ریمارکس دیے معزز چیف جسٹس صاحب نے کہ بے ایمانی کا مطلب چیٹنگ ہے اور چیٹنگ فراڈ ہوتی ہے اور ایسا کرنے والوں پر تاحیات پابندی ہونی چاہیے, یہ کس کانٹیکسٹ میں تھے, کیا بات زیر بحث تھی اس موقع پر؟ یہ دیکھیں جب وکیل دلائل دے رہا ہوتا ہے کہ ڈسکوالیفیکیشن جو ہے وہ تاحیات نہیں ہونی چاہیے تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اس طرح کے ریمارک جو ہے وہ عدالت کے سامنے کی جانب سے کیے جاتے ہیں. تو چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ سوال اس وقت کیا جب سکندر بشیر محمد جو کہ جہانگیر ترین کے وکیل ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر کوئی اومیشن ہو جاتی ہے نامینیشن پیپر میں تو اور آرٹیکل 62(1)(f) کا اطلاق ہوتا ہے تو یہ ڈسکوالیفیکیشن جو ہے وہ دائمی نہیں ہونی چاہیے, تاحیات نہیں ہونی چاہیے, جس پر چیف جسٹس آف پاکستان سے کہنا تھا کہ ڈس انسٹی جو ہے وہ ایک قسم کی چیٹنگ ہے, فراڈ ہے, اور فراڈ کرنے والوں پر جو نااہلی کی قدغن ہے وہ تاحیات ہونی چاہیے. جبکہ جسٹس عمر صاحب بندیال ان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ اگر کوئی شخص پارلیمنٹ کا رکن بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ایماندار بھی ہو اور اس کی ڈگنیٹی بھی ہونی چاہیے, کیونکہ انہی لوگوں نے آگے جا کر قوم کا لیڈر بننا ہوتا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے بھی لوگ ہیں جن کی گاڑیوں سے پیسے ملتے ہیں, جن کے گھروں کی واشنگ مشین سے پیسے ملتے ہیں. کیا ایسے لوگوں کو MNA, وزیر یا وزیر اعظم بننے کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ لیکن ایک نقطہ انہوں نے کہا کہ ہم نے فرق یہ کرنا ہے کہ ڈسکوالیفیکیشن اور اہلیت کے درمیان ہم نے یہ فرق کرنا ہے کہ آیا کہ اس کی مدت کتنی ہونی چاہیے. ٹھیک عمران, بہت شکریہ. کل بھی اس کیس کی سماعت ہوگی اور اس کیس کے حوالے سے اعتزاز احسن صاحب نے بھی تبصرہ کیا ہے. شامی صاحب آپ کا تبصرہ باقی رہ گیا اور اعتزاز احسن صاحب کا ایک بیان ہے وہ بھی سناتا ہوں ناظرین کو. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ابھی آپ نے اس کیس کے حوالے سے عمران وسیم کی رپورٹنگ سنی. انہوں نے بتایا کہ آج کیا ریمارکس دیے معزز جج صاحبان نے اور وکلا نے کیا دلائل دیے. شامی صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, اس کے بعد میں اعتزاز احسن صاحب کا بیان آج چلانا چاہ رہا ہوں اسی موضوع کے حوالے سے. نہیں, میرا خیال پہلے اعتزاز صاحب کا بیان دیکھیے ذرا. اعتزاز احسن صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما, اسی کیس کے حوالے سے انہوں نے اظہار رائے کیا ہے. کیا فرماتے ہیں دیکھیے. جو مسلم لیگ نواز شریف وما مریم گروپ ہے, ان کی کوشش یہ ہے کہ عدالت پر اتنا دباؤ ڈالو کہ اپنے آپ میں فیصلہ کرے عدالت. حدیبیہ کے فیصلے کے بعد اور اورنج ٹرین کے فیصلے کے بعد وہ ان کے حوصلے اور بڑھ گئے. تو ان کا مقصد یہ ہے اب اس وقت یہ دباؤ ڈالنے کا کہ عدالت سے ایسا فیصلہ لیں کہ میعاد, جب نااہلی کی میعاد جو کہ اس وقت لامتنائی اور تاحیات ہے, اس کو کم کروا کے اتنی کم کروائیں کہ فار دی ٹرم آف دی اسمبلی, ایگزسٹنگ اسمبلی یہ ہو جائے اور یہ ایک اصول سب کے لیے وضع ہو جائے. لیکن سپریم کورٹ خود یہ فیصلے نہیں کر سکتا
खुद ये टर्म मुतय्यन नहीं कर सकता, ये पार्लियामेंट ही कर सकती है। और इस केस में साबिक वज़ीर-ए-आज़म के वकील आज़म नज़ीर तारड़ साहब भी इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। शामी साहब, एतजाज़ हसन साहब को सुन लिया आपने, वो कहते हैं कि जी ये ताहयात नाअहली को सुप्रीम कोर्ट नहीं पार्लियामेंट ख़त्म करा सकती है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अदालत पर दबाव बढ़ाना चाह रही है ताकि अपनी मर्जी के मुताबिक फैसला ले सके। असल में एतजाज़ हसन साहब भी अदालत पर दबाव बढ़ा रहे हैं। अच्छा, वो और कैसे? वो चाह रहे हैं कि अदालत उनकी मर्जी के मुताबिक फैसला करे। ठीक, गोया उनके जो हरीफ हैं उनको ताहयात नाअहल रखे। ठीक। तो मेरा ख्याल है कि पहली बात तो ये इतने सीनियर वकील हैं एतजाज़ हसन साहब, और उनको ये मालूम होना चाहिए कि जब कोई मुकदमा ज़ेर समात हो तो फिर उस पर अदालत से बाहर बहस जो है वो नापसंदीदा चीज़ है, और किसी अच्छे वकील को, बड़े वकील को उसमें नहीं उलझना चाहिए। एक दुरुस्त है। दूसरी बात यह है कि ये पार्लियामेंट ने ये नाअहली की सजा ताहयात मुकर्रर नहीं की। ये 62 दफा जो है उसमें खामोशी है, और 63 के तहत नाअहली जो है उसकी मुद्दत मुकर्रर है। इसलिए मुरीद मलिक साहब ने बड़ा बुनियादी नुक्ता उठाया है कि दोनों को मिला के पढ़ा जाए, एक बात। दूसरी बात यह है कि ये जो नाअहली हुई है 184 के तहत, ये सुप्रीम कोर्ट ने बराह रास्त समात के बाद फैसले किए हैं, और जो इसमें जो मुल्जिम हैं उनको अपील का मौका नहीं है उनके पास। तो ये एक बुनियादी हकूक ने, जो बुनियादी हकूक दिए गए दस्तूर में, उनके मुताबिक ये मामला नहीं है, क्योंकि जिस मामले में अपील का कम से कम एक हक ना हो वो कानून मुनसफाना नहीं कहलाता। और इसलिए ये भी एक बुनियादी बात मद्देनजर रखनी चाहिए। अब आप आज़म नज़ीर तारड़ साहब से बात कर लेते हैं। जब ये मामला आगे बढ़ेगा तो उसको ये देखना पड़ेगा। ठीक, तारड़ साहब से पूछ लेते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम आज़म नज़ीर तारड़ साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। तारड़ साहब, आपने वकालतनामा दाखिल हो गया, अभी तो आपने यानी कोई मौक़िफ़ इख्तियार नहीं किया। जी, मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं शामी साहब, इसमें वकालतनामा भी नहीं, क्योंकि देखिए ना हमने ये मुकदमा दायर किया और ना ही इस मुकदमे में जो पहले पेंडिंग थे किसी ने हमें फरीक बनाया था। ये अदालत ने अपने तय मुनासिब समझा कि वो लोग जो कि इन फैसला जात से मुतासर हुए हैं उनको नोटिस कर दिया जाए। और दो एक्सेप्शंस हैं इस केस में, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 184(3) में नाअहल किया था, तो उन्होंने मुनासिब समझा कि इन दोनों के क्योंकि नोटिस में इन दोनों की जो डिस्क्वालिफिकेशन है तो उन्हें बाय नेम नोटिस कर दी है। तो मैं पहली तो चौधरी एतजाज़ हसन साहब हमारे बुजुर्ग हैं और हम उन्हें मशक़े राह समझते हैं, लेकिन उन्हें अच्छी बातें और अच्छे सबक देने चाहिए। दबाव हम तब बढ़ाएं जब हम खुद जाएं पोजीशन में और हम दस्तक दें। भाई हमने तो ना दायर की है ना हम उसमें फरीक है, हमें तो अदालत ने हुक्म दिया, हम कल नहीं गए और उन्हें दोबारा बुला लिया, तो हम तो उस अदालत के हुक्म की तामील में गए हैं। दूसरा शामी साहब, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने मुझे बतौर नुमाइंदे के भेजा है, आज बतौर वकील के मैं आज नहीं गया वहां पे। अच्छा, उनका ये कहना है कि मैं अपने रुफका से मुशावरत करूं और उनसे मुशावरत के बाद हम फैसला करें कि हमने इस मुकदमा को किस तरह से लड़ना है, या कि जो लोग बाकी लोग बहस कर रहे हैं उसी पे इनसार करें और हम कहें कि आप जो फैसला करते वो मुनासिब होगा। ये कुछ सवालात है जिसका जवाब वो अपने रुफका से चाहते हैं। और मैंने भी आज अदालत में पेश होकर ये कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब ने आज के हुक्म की तामील में मुझे भिजवाया है कि हम नोटिस वसूल करते हैं, हमें टाइम दिया जाए कि हम अपने रुफका से मशवरा करके इस मुकदमे के फ्यूचर के बारे में अपना डिसीजन ले सकें कि किसने डिफेंड करना है मियां साहब को, क्या रिटर्न सबमिशन हमने दाखिल करनी है या उनका मौक़िफ़ किसी वकील ने आके बयान करना है। तो ये एक मैं वजाहत कर दूंगी इसमें। तो अदालत ने मेहरबानी की, उन्होंने हमें कहा कि हम इसको अगले हफ्ते में लेके जा रहे हैं।
तो चलो। आपको भी अगले हफ्ते में सुन लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो कह रहे हैं कि वो नुमाइंदगी की हैसियत से वहाँ गए थे साबिक वज़ीर आज़म के और वक्त मांगा उन्होंने तैयारी के लिए। अब देखते हैं जी यानी जब अभी तैयारी तक- करके आएंगे तो फिर क्या वो अभी दलाइल तक देते नवाज हैं। शरीफ साहब ने नवाज शरीफ साहब ने यह फैसला नहीं किया कि उसमें वो फरीक बने या ना बने, क्योंकि कोई भी फैसला होगा उससे वो मुतासर तो खुद ब खुद हो जाएंगे। ठीक, लेकिन बहरहाल फिर भी कुछ ना कोई अगर जो भी आदमी के पास दलाइल हो वो रखने में कोई हर्ज नहीं है अदालत के सामने। बिल्कुल ठीक। शाम साहब एक और बड़ी अहम खबर आज ये सिंध काबीना से खबर आई है, वहाँ पर एक जहेज के खिलाफ कानून मौजूद है ऑलरेडी और उस कानून में तरमीमी बिल पेश करने की तजवीज़ है और ख्वाहिश है मोहतरमा शर्मिला फारूकी की। अमेंडमेंट बिल उन्होंने पेश कर रखा है काबीना में, आज वो बिल ज़ेर बहस आया है। उसका मकसद ये है कि एक तो जहेज़ की रकम जो है उसको किसी हद तक रोका जा सके, किसी एक ख़ास हद तक, और अखराजात की मद का भी तयन किया जाए, जहेज़ की जो नुमाइश है उस पर पाबंदी आयद की जाए और जो जहेज़ का मुतालबा करते हैं लोग उसको रोका जाए और इस सिलसिले में जो लोग जहेज़ का मुतालबा करेंगे पब्लिकली उन पर जुर्माना और 6 माह कैद की तजवीज़ है। 50,000 रुपये की मद है जहेज़ की और 50,000 रुपये मेहंदी के गिफ्ट्स या अखराजात की हद भी मुकर्रर की गई है। लेकिन चैलेंज ये है कि क्या अब सिंध सरकार इसे असेंबली से मंजूर करवा पाएगी या नहीं, क्योंकि विद इन द कैबिनेट भी शामी साहब कुछ इख्तलाफ राय खुलकर सामने आया है कि ये मुमकिन नहीं हो पाएगा। पहली बात तो ये सुनिए जी कि इस वक्त कानून मौजूद है। जी हाँ, 1976 में बाकायदा असेंबली ने कानून मंजूर किया जिसमें जहेज पर और तहफ़ पर पाबंदी है दुरुस्त। और उनके कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों पर मुकदमा चलाया जा सकता है, उनको जुर्माना किया जा सकता है। और उस वक्त के हालात के मुताबिक एक खर्चा भी शादी का मौजूद है। ठीक, अब ये जो उस वक्त यानी ये जो हमारा पाकिस्तान वफाकी असेंबली ने ये कानून मंजूर किया था भुट्टो साहब के दौरे हुकूमत में। अब ये क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद ये मामला सूबों के पास आ गया है, हाँ। तो अब सिंध असेंबली में इन्होंने तरमीम पेश की है। वो कानून तो लागू है लेकिन उसमें तरमीम पेश की है, इसको चाहती हैं वो, शायद मेरा ख्याल शर्मिला ये चाहती हैं कि इसको कोई आज के अप टू डेट कर दिया जाए, आज के तकाज़ों के मुताबिक बनाया जाए। तो ये लेकिन मसला यही शर्मिला होगा, फारूकी जी 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 ये कानून अगर मंजूर हो भी जाए तो इस पर अमल कौन कराएगा, कैसे होगा, इत्तला घंटी कौन बांधेगा? ठीक है, यही आम शर्मिला सवाल तो पूछे। है, ये हम पूछ लेते हैं, यही आम सवाल है और फिर इस बिल के मुदर्रजात क्या, उनकी तरमीमी बिल के, ये सब जानेंगे। मोहतरमा शर्मिला फारूकी साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगी। छोटी सी ब्रेक के बाद आप जान पाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात करते हैं सिंध सरकार का एक बड़ा काबिल सताइश इकदाम है जो सोच रहे हैं, गौर कर रहे हैं कि जहेज़ जैसी जो नासूर है मुआशरे का उसके बेजा फ़रोग पर पाबंदी आयद की जाए। शर्मिला फारूकी साहबा की ये तरमीमी बिल है जो उन्होंने पेश कर रखा है। आज काबीना का इस बारे में इजलास भी हुआ है, उनसे बात कर लेते हैं। शर्मिला फारूकी साहबा, मुख्तसर पहले तो ये बताएं बिल जो मुजव्वज़ा बिल आपका उसके मुदर्रजात हैं क्या और क्या काबीना ने इसकी मंजूरी दे दी है बिल की आज? जी शुक्रिया जामी साहब। देखिए, मेरा बिल 2013 में एज अ प्राइवेट मेंबर मैंने इंट्रोड्यूस कराया था और ये असेंबली की प्रॉपर्टी है। आज सिंध कैबिनेट में ये डिस्कस हुआ है, लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब और चंद और लोगों की यही राय थी कि कुछ ऐसे फिगर्स दिए जाएं जो सबको एक्सेप्टेबल भी हों और उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कराना भी मुमकिन हो। अभी मैं शामी साहब की गुफ्तगू सुन रही थी और उन्होंने बिल्कुल सही फरमाया कि 1976 का ब्राइडल और डाउरी रिस्ट्रिक्शन एक्ट मौजूद है, लेकिन उसके अंदर जो जहेज की रकम रखी गई है वो 5,000 रुपए रखी गई है और जो शादी पे अखराजात जो खर्च कर सकते हैं वो उसकी जो मियाद है वो 2,500 रुपए रखी गई है। अब जाहिर बात है कि आज हम 2018 के अंदर खड़े हैं, ना 2,500 और ना 5,000। जाहिर बात है उस पर भी उस जमाने में ना इम्प्लीमेंटेशन हुई, ना आज तक इस किस्म की कोई हमने कोई कंप्लेन भी कहीं लॉन्च हुई कि किसी को सजा हो। उसमें जो सजा का तयन है वो भी अप टू 6 मंथ्स है और फाइन जो है वो 1,000 रुपए है। तो इसको तो अपडेट होना ही है, लेकिन जाहिर बात है कि अब क्योंकि आजकल का जो माहौल है, हालात है, उसमें कंसेंसस डेवलप करना बहुत जरूरी है, बिलखुसूस उलमाए कराम से। आपने क्या तजवीज़ किया है?
آپ نے جی کیا تجویز کیا اس میں؟ جی شامی صاحب، جو میری جو اوریجنل تجویز ہے، میں تو بالکل ڈاوری چاہے 5,000 ہو، چاہے 50,000 ہو، چاہے 5 لاکھ ہو، میں اس کے بالکل خلاف ہوں. بھوٹان کی اگر آپ اگزامپل لیں تو وہاں پر ڈاوری بین ہے. اگر والدین لڑکی کے اپنی خوشی سے اپنی حیثیت کے مطابق کوئی اس کو تحفہ دیتے ہیں یا اپنی انہیریٹنس میں سے کوئی چیز دیتے ہیں تو وہ جائز ہے. لیکن لڑکے یا لڑکے کی فیملی اگر کوئی چیز ڈیمانڈ کرتی ہے تو وہ بالکل ناجائز ہے، غیر قانونی ہے، جو میری اوریجنل تجویز تھی. اس کے اوپر کنسنسس غالباً نہیں ہو پایا کہ کوئی اماؤنٹ رکھنی چاہیے، جس کے اوپر یہ سامنے آیا ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کہ 50,000 ہونی چاہیے. دیکھیں، میری جو ذاتی رائے ہے وہ یہ ہے کہ آپ 5,000 رکھیں گے، 50,000 رکھیں گے، آپ ڈاوری لینا اور دینا اس کو انڈورس کر رہے ہیں. بھوٹان میں اگر آپ اگزامپل لیں تو بہت کم ایسے کیسز ہیں جہاں پر ڈاوری کی وجہ سے اموات ہوتی ہیں یا ہمارے یہاں تو ایسے کئی واقعات ہیں. شرمیلا، ایک لائٹر نوٹ پہ ایک سوال ہے آپ سے. آپ جہیز لے کے گئی تھی؟ میں کوئی جہیز نہیں لے کے گئی، اور کانٹری ٹو جو لوگوں نے باتیں کی، میری اپنی شادی کی دعوت میں 2 ڈش تھی، بریانی، قورمہ، کھیر، کیونکہ میں ایک پریسیڈنٹ قائم کرنا چاہتی تھی. اور میں اپنی شادی سے بھی 2 سال پہلے جب میری منگنی ہوئی تھی اس وقت میں نے یہ بل انٹروڈیوس کرایا تھا، کیونکہ جب میں اپنے دفتر میں بیٹھتی ہوں، خواہ میرے پاس کوئی بھی پورٹ فولیو ہو، اس وقت کلچر اینڈ ٹورزم کا تھا، لیکن ہمارے پاس ایسی خواتین اور ایسے والدین آتے تھے جن کی ماشاءاللہ 5 یا 6 اولادیں تھیں، اور ان کا مسئلہ یہی ہوتا تھا کہ ہمیں جہیز کے پیسے. شامی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں میرا خیال. شامی صاحب، نہیں یہ بات نہیں، آپ کا ارادہ تو بہت اچھا ہے. جو پہلے قانون موجود ہے اس میں بھی سزا بھی موجود ہے، لیکن وہ صرف فیملی کورٹ کے ذریعے نافذ ہو سکتی ہے. پولیس کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس کا کوگنیجنس لے سکے. تو آپ نے جو سزا تجویز کی ہے وہ کیا ہے خلاف ورزی پر؟ جی، میں نے جو سزا تجویز کی ہے وہ 2 سال ہے اور جرمانہ 2 لاکھ روپے ہے. اور اس میں صرف فیملی مگر فیملی کورٹ کے ذریعے ہی ہوگا، یہ بھی نافذ نہیں. یہ پولیس بھی کمپلین فائل کر سکتی ہے، لڑکی کا کوئی رشتہ دار بھی کر سکتا ہے. اگر لڑکی کے ماں باپ نہ کر پائیں تو لڑکی کا کوئی رشتہ دار بھی کر سکتا ہے، اور اس کی کوگنیزنس ہائی کورٹ بھی لے سکتا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. آپ اس کے مخالف بھی کر سکتے ہیں. اب یہ بہت شکریہ شرمیلا فاروقی صاحبہ. شامی صاحب، آپ نے بھی اس کو تعریف کی ہے اس اقدام کی، لیکن اب اصل مسئلہ وہی ہے جو آپ نے اس گفتگو کے آغاز میں اٹھایا تھا. وہ مسئلہ یہی ہے جیسے کہ وزیر اعلیٰ سندھ خود بھی چاہ رہے تھے کہ اس کو وزیر اعلیٰ سندھ خود بھی چاہ رہے تھے کہ ایسا کوئی صورت اس کی ایسی کوئی شیپ بنائی جا سکے جو قابل قبول ہو، اکراس دی بورڈ اور قانون کی صورت شکل اختیار کر سکے. اب یہی اصل چیلنج ہوگا نا کہ کیسے اس کو. تو یہ ہے جی نہیں، اصل بات یہ ہے جو اگر لڑکی کے جس کو رشتہ نہیں دیا گیا ہوگا وہ لڑکے والے بھی شکایت کر سکیں گے کہ انہوں نے جناب جہیز دیا ہے. بات اصل میں کیا ہے، آپ دیکھیے where there is a will there is a way. یہاں ہماری جہاں حرام کا پیسہ موجود ہوگا سوسائٹی میں، وہاں کیسے آپ پابندی لگائیں گے؟ پہلے تو آپ ہر شخص کی آمدن جو ہے وہ اکاؤنٹ ہونی چاہیے، ہر شخص کی آمدن پہ ٹیکس لگنا چاہیے. یہاں تو لوگوں کے پاس تجوریوں میں مال رکھے ہوئے، رزق حرام کی وافر مقدار موجود ہے، وہ جہاں مرضی دیں، جہاں اس کو مرضی دیں، کون پوچھے گا ان کو؟ جس ملک میں ٹریفک کے قوانین نافذ نہ کیے جا سکیں، سڑکوں پہ دن دہاڑے قتل ہوتے ہوں، وہاں اور قانون کوئی کیسے نافذ کرے گا؟ یہ تو ظاہری بات ہے، قانون ساز اداروں، قانون ساز جو لوگ ہیں ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. جی اور جذبہ اچھا ہے. شرمیلا کو داد دینی چاہیے اس کی. بالکل ٹھیک ہے. شامی صاحب، پروگرام وقت ختم ہو رہا ہے، لیکن جاتے جاتے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا ذکر بھی کر لیں. پہلا ان کا اسٹیٹ آف یونین خطاب تھا جوائنٹ کے سیشن جو ہے کانگریس کا، وہاں سے کوئی بل کلنٹن صاحب کا 2000 میں جو خطاب تھا اس کے بعد سے لے کے یہ ان کا پہلا خطاب ہے جو 80 منٹ سے بھی طویل دورانیے کا تھا. ایک طویل ترین اسے خطاب قرار دیا جا رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ نیو موومنٹ آف امریکہ کا نام دے رہے ہیں، گوانتانامو بے کو کھلا رکھنے کی بات کر رہے ہیں، افغانستان کے بارے میں کوئی ڈیڈ لائن دینے سے انکاری ہیں، داعش کے خلاف کامیابی کا سہرا سمیٹتے ہیں، نوکریاں ہم نے کریٹ کی ہیں اور سٹاک ایکسچینج میں تیزی آئی ہے. یہ ان کے دعوے ہیں. پاکستان کا ذکر انہوں نے کیا. پہلی بات یہ بتائیے کہ وہ اس وقت حالانکہ اگرچہ ٹرمپ پہ بڑی تنقید ہو رہی ہے، ان کی ٹویٹس پہ، ان کے رویوں پہ، ان کے کلچر پہ، اس کے باوجود ان کا پورے جو ڈیموکریٹک پارٹی اور ریپبلکن پارٹی سارے ارکان نے پوری گرم جوشی سے ان کا استقبال کیا.
اور بار بار تالیاں بجتی رہیں اور خود بھی وہ تالیاں بجاتے رہے اور انہوں نے مختلف لوگ جن کا ذکر کیا وہ بھی وہاں موجود تھے. جی ہاں. ایک بڑی پرجوش تقریر انہوں نے کی ہے اور بڑی دلچسپ تقریر تھی, اور وہاں یہ بھی معلوم ہوا کہ انہوں نے جو اقدامات کیے ہیں اس میں ان کی اکانومی بہتر ہوئی ہے اور اس وقت بے روزگاری کم ہوئی ہے امریکہ میں. اور انہوں نے یعنی اس لحاظ سے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنی پرفارمنس جو ہے ان کی معاشی محاذ پر اور ڈومیسٹک محاذ پہ وہ بری نہیں ہے, یعنی وہ یہ ان کا بڑا کلیم تھا یہ. باقی افغانستان کے معاملے میں تو انہوں نے کہا کوئی ڈیڈ لائن نہیں ہے, اور افغانستان کے حالات روز بروز خراب ہو رہے ہیں, وہاں حملے ہو رہے ہیں, کابل غیر محفوظ شہر ہو گیا ہے. اب یہ دباؤ اس کا پاکستان پر بالواسطہ بڑھے گا اور یہ ایک بڑا مسئلہ رہے گا آنے والے سالوں میں. چلیں پروگرام وقت یہاں پر ناظرین ختم ہوتا ہے, لیکن جو ڈیموکریٹس وہاں بیٹھے ہوئے تھے ان کے بارے میں نیو یارک ٹائم نے تبصرہ کیا کہ وہ سٹون فیس تھے, یعنی پتھر چہروں کے ساتھ وہاں بیٹھے تھے اسٹیٹ آف یونین ایڈریس کے دوران. اجازت دیجیے گا, ملیں گے اگلے پروگرام میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.